بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ملک عرفان احمد. آج ہم فرسٹ ایئر کا 4th لیسن تھینک یو میم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل کی طرف دیکھتے ہیں. اس کا ٹائٹل جو لکھا ہوا ہے تھینک یو میم. اگر ہم اس پارٹ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس حصے کو دیکھتے ہیں، تو اس حصے میں ہمیں کنٹریکشن نظر آتی ہے. کنٹریکشن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ تھا یہ بیسیکلی یوں تھا، مادام یا میڈم. اس میں سے لکھنے والے نے کیا کیا، اس میں سے اس کو اڑایا لفظ کو شارٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر اپوسٹرافی ڈال دی. دیٹ سسٹم از کالڈ کنٹریکشن. اس کو اڑا دیا. لفظ میڈم تھا، اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے، کوما. میڈم اگر ادھر لکھتے تب بھی سیم تھا، ادھر بھی لکھا تب بھی سیم ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھینک جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کس سے، ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ہمیں اس کا سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے، تو ہم اس کا جو سبجیکٹ لکھیں گے وہ لکھیں گے آئی. اس کا مطلب دیر از another person، ایک آدمی وہ کہہ رہا ہے آئی تھینک یو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکٹریکل سینٹنس کی صورت میں اس کے آگے اس نے وقفہ دے کے کیا لکھا ہے، میم لکھا ہے. بیسیکلی اب چونکہ اس کا ٹائٹل ہی ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سم تھنگ از ڈن گڈ، کچھ نہ کچھ اچھا کیا گیا ہے، اور وہ جو اچھا کیا گیا ہے اس کے ریٹرن میں اس کے لیے شکریہ ادا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک عورت کی سٹوری ہے جو کہ اسٹرینجر ہے، اور ایک چھوٹے بچے کی ایک کہانی ہے جس کی عمر آلموسٹ 15 سے 16 سال ہے، جو کہ ضروریات زندگی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہے. ناؤ ہی از ان اے نیڈ آف اے سم تھنگ. تو اس کے لیے وہ ایک کرائم کرتا ہے، اور کرائم کرنے کے بعد وہ عورت سے پکڑا جاتا ہے. اینڈ دین ہیپنڈ. لیکن پھر کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لیسن ہے اس میں جو عورت ہے وہ بھی ایک افریقن وومن ہے، اور اسی طرح جو لڑکا ہے وہ بھی ایک افریقن بوائے ہے. اٹ مین بوتھ آر نیگروز، دونوں نیگروز ہیں. تو لہٰذا اس لینگویج کے اندر ہمیں تھوڑی سی گرامر کا بھی کچھ ایفیکٹ نظر آئے گا. کچھ لفظ ہم دیکھیں گے جو وہ اسٹرینج طریقے سے بولتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم پہلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، اور پہلا پیراگراف جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار دا پرپز آف دا ٹرانسلیشن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. کہتا ہے شی واز اے لارج وومین. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے یہاں پر لارج. لارج ہم کہتے ہیں بڑے کو. اس کا میننگ بیسیکلی بڑے کے ہیں. لارج وومین ود اے لارج پرس. اب یہاں اس نے استعمال کیا ہے لارج وومین ود اے لارج پرس. اب دونوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی لارج کا ورڈ یوز کیا گیا، یہاں بھی لارج کا ورڈ جو ہے وہ یوز کر لیا گیا. ادھر بھی ناؤن ہے، ادھر بھی ناؤن ہے. اب ہم ان کے دیکھتے ہیں میننگ. کیا ہم بڑی عورت کنسیڈر کریں گے؟ نہیں، ہم یہاں پر بڑے کا میننگ کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم اس کا جو میننگ لکھیں گے وہ لکھیں گے دراز قد. لارج پرس. اب ہم یہاں پر بڑے کا میننگ کنسیڈر کریں گے. وہ ایک دراز قد عورت تھی ود اے لارج پرس. اس کے پاس ایک بڑا پرس تھا. دیٹ ہیڈ ایوری تھنگ ان اٹ. دیٹ ہیڈ جو کہ رکھتا تھا، ایوری تھنگ ان اٹ ہر چیز اس میں موجود تھی. اب یہاں پر پرس کے فوراً بعد لگا دیٹ ہیڈ. اس کا مطلب ہے یہ کس کے لیے لکھا گیا، دیٹ کے لیے لکھا گیا. اٹ مین دیٹ از اے ریلیٹو پروناؤن. بٹ اے ہیمر سوائے ایک ہتھوڑے کے، اینڈ نیلز اور کیلوں کے. عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں جو کہ پروفیشنل ہوں گی یا وہ بال بچے دار ہوں گی، ان کے پاس بہت بڑا پرس ایک ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ضرورت کی اپنی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. لہٰذا اس نے اس کے سینٹنس کو لکھا ہے کہ ایک عورت کے پاس بڑا پرس تھا اور وہ دراز کا عورت تھی. اس میں ایک ہتھوڑے اور کیلوں کے علاوہ سب کچھ تھا. اٹ ہیڈ اے لانگ اسٹیپ. اس کی ایک لمبی پٹی تھی. اسٹیپ کو ہم انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. اینڈ شی کیریڈ اٹ سلنگ اکراس ہر شولڈر. اور وہ اسے اپنے کندھے پر لٹکا کر لے جاتی تھی. یعنی وہ یہاں پر کندھے کے اوپر اس کی اسٹریپ لٹکا کر پرس نیچے لٹک رہا تھا، اس کو لے کے جاتی تھی. اٹ واز اباؤٹ 11 o'clock ایٹ نائٹ.
رات کے وقت تقریباً 11 بج رہے تھے، ڈارک، تاریکی تھی، اینڈ شی واز واکنگ الون، اور وہ تنہا جا رہی تھی. وین اے بوائے، جب ایک لڑکا، رین اپ بیہائنڈ ہر، اس کے پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، اینڈ ٹرائی ٹو سنیچ پرس، اور سنیچ ہر پرس، اور اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی. سنیچ کو ہم انڈر لائن کریں گے فارسی انہوں نے، یعنی چھیننا، اور اس نے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی. دا اسٹریپ بروک، وہ پٹی ٹوٹ گئی. ود اے سڈن سنگل ٹگ، ٹگ کہتے ہیں جھٹکے کو، سینونیم کے لیے انڈر لائن کریں گے. دا بوائے گیو اٹ فرام بیہائنڈ، لڑکے کے پیچھے سے دیے گئے ایک جھٹکے سے وہ پٹی ٹوٹ گئی. بٹ دا بوائز ویٹ، لیکن لڑکے کا وزن، اینڈ دا ویٹ آف دا پرس، اور پرس کا وزن. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہاں پر جو چیز مینشن کی گئی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ لکھتا ہے بوائز ویٹ اینڈ دا weight of the purse. possessive rule دیکھیے گا یہاں پر. possessive rule کیسے ہے؟ بوائے کیا تھا؟ ایک لیونگ پرسن، لیونگ تھنگ تھی، آگے اپوسٹرافی ڈالی، پھر ایس ڈالا، اور پھر جو پوزیشن تھی اس کو لکھ دیا گیا. اٹ مین کہ جب ہم نے پوزیسو لکھنی، پوزیسو چیز لکھنی ہے کسی لیونگ کی، تو سب سے پہلے اس کا نام لکھیں گے، پھر اس کے اوپر اپوسٹرافی ڈال کے ایس ڈالیں گے، اور پھر اس کی پوزیشن لکھیں گے. اب سیم اسی طرح اس کے آگے آ گیا، یہاں پوزیشن کنڈیشن لکھنی تھی پرس کی. یہ کیا تھا؟ یہ ہے نان لیونگ تھنگ ہے. اب اس کی پوزیشن لکھنی تھی، تو یہاں ہم نے کیا کیا؟ رائٹر نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اس نے اس کی پوزیشن کو لکھا، پھر آف لکھا، اور پھر جس کی پوزیشن تھی اس کو یہاں پر پٹ کر دیا. تو یہ دو الگ الگ ڈیفرنٹ رولز ہیں جو ہم جاندار اور بے جان کی پوزیشن کے لیے لکھتے ہیں. ہاں جی، دا بوائز ویٹ اینڈ دا ویٹ آف دا پرس، لڑکے کا وزن اور پرس کا وزن کمبائنڈ، کٹھے ہو کے کازڈ ہم ٹو لوز ہز بیلنس، اس کا توازن کھونے کی وجہ بنا. انسٹیڈ آف ٹیکنگ اے فل بلاسٹ، پوری تیزی سے بھاگنے کی بجائے، ایز ہی ہیڈ ہوپڈ، جیسا کہ وہ امید کرتا تھا، دا بوائے فیل آن ہز بیک، لڑکا اس کی کمر پشت کے بل گرا، آن دا سائڈ واک، ایک ساتھ والے راستے پر، اینڈ ہز لیگز فلیو اپ، اور اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف بلند ہو گئی. دا لارج وومن، وہ دراز کا دور، سمپلی ٹرنڈ اراؤنڈ، وہ پیچھے مڑی، اینڈ kicked him، اور اسے ٹانگ ماری، right square in his blue jean sitter، sitter کو ہم انڈر لائن کریں گے بیٹھنے والی جگہ، اور اس کے بیٹھنے والی جگہ کے اوپر ایک ٹانگ ماری. then she reached down، پھر وہ نیچے جھکی، she reached down. اب دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ ریچ اپنے بعد نو پریپوزیشن، کوئی بھی پریپوزیشن نہیں لیتا، اور یہاں پر یہ کام ایز این ایڈورب بھی ہو رہا ہے. تو یہاں پر چونکہ آپ ریچ ڈاؤن، تو نو موومنٹ، کوئی حرکت نہیں آئی، وہ کہیں سے ہلی نہیں، ود ان باڈی موومنٹ تھی، اور ود ان باڈی موومنٹ کرتے ہوئے وہ نیچے کی طرف گئی. تو ایز این ایڈورب بھی ہم اس کو لے رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن، نیچے جھکی. پکڈ اپ بوائے، لڑکے کو اٹھایا، بائی ہز شرٹ فرنٹ، اپنے والے سامنے والے حصے سے، اس کے شرٹ کے سامنے کے حصے سے، اینڈ شوک ہم، اور اسے جھٹکا دیا، ہلایا، انٹل ہز ٹیتھ ریٹلڈ، ریٹلڈ کو انڈر لائن کریں گے، بجنا، حتیٰ کہ اس کے دانت بجنا شروع ہو گئے. آفٹر دیٹ، اس کے بعد دا وومن سیڈ، عورت نے کہا، پک اپ مائی پاکٹ بک، پاکٹ بک ہم یہاں پر پرس کے سینس میں لیں گے، ہم اس کو بھی انڈر لائن کریں گے. بوائے، اینڈ گیو اٹ ہیئر، اور مجھے دے دو. شی اسٹل ہیلڈ ہم ٹائٹلی، ٹائٹلی کو انڈر لائن کریں گے فارسی انہوں نے، اس نے اسے ابھی بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. بٹ شی بینٹ ڈاؤن اینف، لیکن وہ اتنی جھکی، ٹو پرمٹ ہم ٹو اسٹوپ، کہ اس کو جھکنے کی اجازت دے، اینڈ پک اپ ہر پرس، اور وہ اس کا پرس اٹھائے. دین شی سیڈ، اور پھر اس نے کہا، ناؤ اینٹ یو ashamed آف یور سیلف، کیا تمہیں خود شرم نہیں آتی؟ یہاں پر ہم نے ایک ورڈ دیکھ رہے ہیں جو لکھا گیا ہے AIN''T، یہ آر کے لیے بھی، از کے لیے بھی، ایم کے لیے بھی، تینوں کے لیے لکھا جاتا ہے. تو اس کو ہم کنسیڈر ان تینوں میں جس طرح کا سبجیکٹ ہوگا ہم اس کے حوالے سے اس کو کنسیڈر کر لیں گے. کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟
firmly gripped by his shirt front. اپنی شرٹ کے سامنے والے حصے سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے. firmly کو انڈرلائن کریں گے سینونیم کے لیے. the boy said yes ma'am. پھر کنٹریکشن MAM اس کی ساری چھوڑ کے صرف ایک M ڈال کے اوپر اس نے اپاسٹرافی ڈال دی. ہاں میم آتی ہے. the woman said, عورت نے کہا what do you want to do for it. پھر تم ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے. the boy said I didn't aim to. لڑکے نے کہا میرا ایسا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. she said you a lie. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. ایک ٹرانسلیشن یا تم جھوٹے ہو. اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں یو آر لائی. اب دیر از نو اسٹرکچر آف اے سینٹینس. اگر فار ایگزامپل ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں, اس کو ہم الیپٹیکل کر کے یہاں پہ آر لگا لیتے ہیں کہ جی یہ الیپٹیکل تھا, رائٹر نے الیپٹ کر دیا, ہم نے آر لگا دیا, تب بھی تو سینٹینس نہیں بنتا. یو آر لائی, تم ایک جھوٹ ہو, تو یہ سینٹینس پورا نہیں بنتا. لہٰذا ان کی روانی کے ذریعے انہوں نے جو ورڈنگ یوز کی ہے اس کے مطابق ہم صرف اس کا سینس لے رہے ہیں. بیسیکلی یہ کوئی سینٹینس ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن اسی لیے اس نے دیا ہوا ہے. بائی دیٹ ٹائم 2 or 3 people passed. اس وقت 2 یا 3 لوگ وہاں سے گزرے. stopped, رکے. turn to look, وہ دیکھنے کے لیے مڑے. and some stood watching, اور کچھ کھڑے دیکھ رہے تھے. if I turn you loose will you run. کیا میں تمہیں اگر چھوڑ دوں تو کیا تم بھاگ جاؤ گے. اب اس سینٹینس کو دیکھو. if I turn you loose will you run. یہ ایک سینٹینس کنڈیشنل سینٹینس, یہ اس کی دوسری کلاس. اس میں کیا استعمال کیا گیا, اس میں استعمال کیا گیا پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کیا گیا. اور ادھر کیا استعمال کر لیا گیا, ادھر یوز کر لیا گیا فیوچر انڈیفینٹ. موسٹلی ہمارے پاس جو فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے اس کی کنڈیشن یہی ہوتی ہے, ایک میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور دوسرے میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جی, کیا تم بھاگ جاؤ گے. آسک دا وومن, عورت نے پوچھا. یس میم سیڈ دا بوائے. اب اس بیچارے کی معصومیت کہ اگر اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو کہتا نہیں ہم یہاں سے نہیں بھاگتے, ہم یہیں پہ رہیں گے. وہ آگے سے کہتا ہے جی میں بھاگ جاؤں گا. دین آئی وڈ ٹرن یو لوز, پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. سیڈ دا وومن, عورت نے کہا. شی ڈڈ ناٹ ریلیز ہم, اور اس نے اسے نہ چھوڑا. لیڈی آئی ایم سوری, اے عورت میں معذرت خواہ ہوں. وسپرڈ دا بوائے, وسپرڈ کو انڈر لائن کریں گے فار سینونیم. لڑکے نے سرگوشی کی. یور فیس از ڈرٹی, ٹھیک ہے تمہارا چہرہ گندا ہے. آئی گاٹ اے گریٹ مائنڈ, میرے ذہن میں خیال ہے ٹو واش یور فیس فار یو, کہ میں تمہارے لیے تمہارے چہرے کو دھو دوں. آر ناٹ یو گاٹ نو باڈی ہوم, کیا تمہارے گھر پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے ٹو ٹیل یو ٹو واش یور فیس, جو تمہیں یہ بتائے کہ تم اپنا چہرہ دھو لو. نو میم سیڈ دا بوائے. اس سے اوپر والی جو ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں لیڈی آئی ایم سوری سے لے کر یور فیس تک, اس کو آپ انڈر لائن کریں گے فار پنکچویشن کے لیے. یہ امپورٹنٹ ہے پنکچویشن لائنس. نو میم سیڈ دا بوائے. دین اٹ ول گیٹ واشڈ دس ایوننگ, پھر آج شام کو یہ دھل جائے گا. سیڈ دا لارج وومن, اس دراز کا عورت نے کہا. اسٹارٹنگ اپ دا اسٹریٹ, اس گلی پر چلتے ہوئے. ڈریگنگ کو انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے, اس کو گھسیٹتے ہوئے. دا فرائٹنڈ بوائے بیہائنڈ ہر, فرائٹنڈ کو بھی انڈر لائن کریں گے, اس خوف زدہ لڑکے کو اپنے پیچھے گھسیٹتے ہوئے. ہی لکڈ ایز اف ہی ور 14 or 15, وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی عمر 14 سے 15 سال تھی. اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ہی لکڈ ایز اف ہی ور 14 or 15, آگے جو کچھ بھی ہے. تو ہی کے ساتھ تو ہم ور نہیں لگاتے, ہی کے ساتھ تو ہم واز یوز کرتے ہیں. یہاں پر جو اس نے یوز کیا ہے وہ یہ سارا سینٹینس جو تھا وہ ان ریئل سچویشن تھی, یعنی اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے, تو اس کے لیے تو حقیقی نہیں ہے, ایک ان نون سی بات تھی. تو ہم جب ان ریئل سچویشن ہوتی ہے تو ہم اسی طرح ان ریئل ہیلپنگ ورب جو ہے وہ پٹ کر دیتے ہیں. اینڈ ولو وائلڈ, فریل کمزور سا انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. ولو وائلڈ اور دبلا پتلا تھا.
ان ٹینس شوز میں اینڈ بلو جینس اور نیلی جینس میں. دا وومن سیڈ یو آر ٹو بی مائی سن, تمہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا. آئی وڈ ٹیچ یو رائٹ فرام رانگ, میں تمہیں غلط اور صحیح میں فرق بتاتی. لیسٹ کم از کم آئی کین ڈو رائٹ از ٹو واش یور فیس, کم از کم میں جو تمہارے لیے کر سکتی تھی کہ تمہارا چہرہ دھو دیتی. آر یو ہنگری, کیا تم بھوکے ہو؟ نو میم, نہیں میم. سیڈ دا بینگ ڈریگڈ بوائے, اس گھسیٹے جانے والے لڑکے نے کہا. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ٹرن می لوز, میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں. واز آئی بودرنگ یو, بودر کو انڈر لائن کریں گے, کیا میں تمہیں تکلیف پہنچا رہی تھی؟ وین آئی ٹرنڈ دیٹ کارنر, جب میں اس کارنر سے مڑی. آسک دا وومین, عورت نے کہا. نو میم, نہیں میم. یعنی اس پہلے پیج کے اوپر ہم نے ایک اسٹڈی کر لیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ آتا ہے, اسے کچھ چاہیے, وہ رات کا پہر ہے, رات کے پہر میں وہ پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اس میں ناکام ہوتا ہے, گر جاتا ہے, عورت اس کو پکڑتی ہے اور اس کو پکڑ کر وہ آگے کی طرف لے کے جاتی ہے اور پھر اسے وہ گھسیٹتی ہوئی لے کے جا رہی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں, یعنی ایک یتیم بچہ ہے جس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو اچھے اور برے کی تمیز بتا سکے, اس کو یہ بتا سکے کہ اس کا چہرہ گندا ہے اور اس کو دھل جانا چاہیے. تو لہٰذا آگے کے پیج پہ ہم اگلی سچویشن پڑھتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.